کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، کیسی کیسی جافشانی اس دین کے لیے برداشت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو جو مقبولیت عطا فرمائی وہ قرآن مجید کے بعد میں سب سے اہم کتاب بخاری ہے۔ ان کے لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن میرے اوپر ایسے گزرے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں سوائے جنگل کی جڑی بوٹیوں کے۔ اسی طریقے سے امام مسلم حجاج بن قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے میں چلنے لگا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میری محترمہ والدہ جو میرے اوپر مہربان تھی، اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے 100 روٹیاں تیار کر دی اور ایک تھیلے کے اندر رکھ دیا اور کہا کہ بیٹا جا اللہ کے لیے علم کو حاصل۔ وہ فرماتے ہیں کہ 100 روٹیاں میں لے کر کے جب چلا اور دریائے دجلہ کا وہ پانی جس کو میں سالن کے طور کے اوپر استعمال کرتا تھا کہ صبح ہوتی تھی دریائے دجلہ سے ایک پیالہ پانی نکالتا تھا، ایک روٹی جھولے سے نکال کر کے اس پانی کے اندر ڈبو کر کے کھا لیتا تھا۔ تب میرے بھائی علم حاصل ہوا، تب میرے بھائی یہ علم ہم تک آیا ہے۔ آج ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، آج ہم اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ معصوم طلبہ جو مکاتب کے اندر پڑھتے ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ اس کو مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو دولت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو شہرت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو منصب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ بات حضور نے نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ فرمایا کہ دین کی سمجھ اس کو عطا فرمائی جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کا مرید آیا اور ان کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگا تو حضرت خواجہ صاحب خاموش ہو کر کے اس تعریف کو سن رہے تھے، اور جب اس تعریف کو سنا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، ذرا سا انسان تعریف سن کر کے پھولے نہیں سماتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد میں اپنے اندر ذرا سے دل کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو گیا کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا تھا وہ علم اللہ نے کھینچ لیا، لے لیا۔ کئی دن گزر گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارت ہوئی۔ حضور سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میرا یہ حال ہے اور اس حال کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ خواب میں بتلایا گیا کہ خواجہ باقی باللہ، اگر تمہیں وہی چیزیں اللہ سے واپس لینی ہے، وہی علم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا، وہی معرفت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی، وہی بزرگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی، اگر اس بزرگی کو حاصل کرنا ہے تو فلاں مدرسے میں چلے جاؤ۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھا کر کے خدا کے سامنے، رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث رسول کو پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر اس کیفیت کو واپس لانا ہے تو اس مدرسے کے اندر جاؤ، اس مکتب کے اندر جاؤ اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے
اپنی بات رکھو ان کے سامنے اور ان سے کہو کہ ہمارے لیے وہ دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تمہارے دل کے اندر جو علم تھا اللہ تعالیٰ اس علم کو واپس کر دیں گے. یہ ہے فضیلت. مکتب کے اندر جو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، کیا دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں اس سے زیادہ کسی جگہ کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے؟ آپ بتا دیجئے. کہیں پر پڑھا جاتا ہو اس سے زیادہ قرآن مجید کی 24 گھنٹے میں شاید 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے وہ طلبہ سوتے ہیں ورنہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تو اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ مقدس جگہ کوئی ہے؟ خواجہ صاحب وہاں پہنچتے ہیں، استاد اور شاگرد سب کھڑے ہو جاتے ہیں ادب کی وجہ سے کہ خواجہ صاحب آ گئے، خواجہ صاحب آ گئے. خواجہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اے عزیز طلبہ، اے معصوم بچوں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، میرا یہ حال ہو چکا ہے. تم میرے لیے خدا سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے وہی علم وہی معرفت نصیب فرما دے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے وہی چیز آپ کو پھر سے عطا فرما دی. تو میرے بھائی علم سے ہم جڑے. علم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اور علم سے جب ہم جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بلندی اور فتح عطا فرمائے گا. یہ علم کی دولت ہے. علم ہے تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. علم نہیں ہے آپ کو پیروں سے مسل دیا جائے گا، آپ کو نیست نابود کر دیا جائے گا، آپ کو ختم کر دیا جائے گا. علم کے اندر آپ آگے بڑھیں تب آپ دنیا آپ کو سلام کرے گی، دنیا آپ کے پیر چھوئے گی، دنیا آپ کے ہاتھوں کو چومے گی. آپ علم سے بھاگیں گے تو یاد رکھیے ہمیشہ آپ مزدوری کرتے رہیں گے. علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ انسان کے پاس جب علم ہوتا ہے تو وہ علم کی بنیاد کے اوپر بات کرتا ہے، دلائل کی بنیاد کے اوپر بات کرتا ہے. یہ مکاتب جو چھوٹے چھوٹے یہ قائم ہیں، ان مکتبوں کی قدر کیجیے، ان مکاتب سے جڑیے. کوئی ہمارے علاقے کے اندر کوئی بچہ کوئی بچی ایسی نہ رہ جائے جو مکتب سے دور رہے.